الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الاحزاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے ضمن میں کل ہم نے اس کتابچے کے جتنے اوراق کا مطالعہ کیا ہے اس کے مضامین کو ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں، صرف رسول ہی نہیں آخر المرسلین ہیں، اور آپ پر ختم نبوت کا مظہر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ پر نبوت و رسالت نقطۂ عروج کو پہنچ گئے، اپنے اتمام و اکمال کو پہنچ گئے۔ اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو ہم دو مراحل میں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جملہ انبیاء اور رسل کا جو عمومی مقصد بعثت ہے، ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نبی ہیں، ایک رسول ہیں، تو وہ عمومی مقصد بعثت بھی آپ کے مقصد بعثت میں شامل ہے، لیکن چونکہ آپ پر نبوت اور رسالت کا اختتام بھی ہوا، اتمام اور تکمیل بھی ہوئی، لہذا آپ کے مقصد بعثت کی ایک امتیازی شان بھی ہے، تکمیلی اور اتمامی شان۔ اس کے بعد ہم نے بعثت انبیاء کے عمومی مقصد کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ایمانیات ثلاثہ کے حوالے سے کہ ان کا آپس میں ربط کیا ہے۔ ایمان باللہ مبدأ، ایمان بالآخرہ معاد، یہ دونوں تو در حقیقت انسان کے سفر حیات کی منزل کو معین کر دیتے ہیں، ڈائریکشن معین ہو جاتی ہے، ساتھ ہی اسے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ میرا نقطۂ آغاز کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ہم نے کچھ وضاحت کی، ایمان باللہ کا مفہوم کیا ہے، ایمان بالآخرہ کا مفہوم کیا ہے۔ پھر ہم آگے چلے کہ اگر یہ زندگی جو ہے ہماری امتحانی زندگی ہے، امتحانی وقفہ ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخرت کا محاسبہ کن اساسات پر ہوگا، امتحان کی بنیاد کیا ہے۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے وہ استعدادات کے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیعت کر کے اسے دنیا میں بھیجا ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور وہ لطائف ثلاثہ، لطائف لطیفے کی جمع ہے۔ لطیف کہتے ہیں بہت ہی ایسی شے کہ جو انسان کے حواس کی گرفت میں نہ آئے، لطیف شے، ایک ایسا سٹل قسم کا تصور یا کوئی ایسا تصور کہ جس کو انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے نہیں بلکہ ایک لب لباب ہے، خلاصہ ہے، لطیف شے ہے۔ تو اگرچہ لطائف ستہ ہمارے صوفیہ کے ہاں مشہور ہیں، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ میں صرف لطائف ثلاثہ کا قائل ہوں، لطیفہ نفس، لطیفہ قلب اور لطیفہ روح۔ ان میں سے ہم نے کل گفتگو کی ہے لطیفہ نفس کے بارے میں اور لطیفہ روح کے بارے میں۔ ان کے جو درمیان میں لطیفہ قلب ہے، آج ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا ہے۔
لیکن نفس میں بھی جو بات ودیت شدہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک طرف تو اس کے اینیمل انسٹنکٹس ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، جنسی جذبہ اپنی تسکین چاہتا ہے، کچھ اور بھی ہیں اینیمل انسٹنکٹس، اور ان سب کا مجموعہ جو ہے اس کو قرآن مجید کی اصطلاح میں نفس امارہ کہا جائے گا۔ یہ اڈ یا لبیڈو ہے، اور یہ چونکہ اپنی ضروریات یا اپنے تقاضوں کو پورا کرنے میں صحیح و غلط اور جائز و ناجائز، حلال و حرام کے مابین امتیاز نہیں کرتا، لہذا پوٹینشلی یہ ہمارے اندر ایک داعی شر ہے، شر کی طرف کھینچنے والا۔ لیکن اسی لطیفہ نفس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جانب سمع و بصر اور فؤاد، یہ بھی انسان کے حیوانی وجود سے متعلق چیزیں ہیں، حواس خمسہ ہیں، اور پھر یہ فیکلٹی آف ریزننگ یعنی انفرنگ، نتیجہ نکالنا، سینس ڈاٹا جو ہمیں مہیا ہو جاتا ہے سمع و بصر سے، اس کو پروسیس کر کے نتائج اخذ کرنا، یہ فیکلٹی بھی اللہ تعالیٰ نے نفس میں ودیت کی ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ نفس ہی کے بارے میں قرآن کی گواہی یہ ہے کہ اس میں ایک اخلاقی حس بھی ودیت شدہ ہے، خیر و شر کی پہچان۔ یہ پہچان جو ہے گڈ اور ایول کے مابین امتیاز، یہ بھی انگرینڈ کا لفظ میں نے کل استعمال کیا تھا، نفس انسانی میں انگرینڈ ہے، گویا کہ ان چیزوں کی بنیاد پر ہر انسان مسئول ہے۔ لطیفہ روح جو ہے وہ در حقیقت چونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ بِالرُّوحِ، لہذا اس کا جو انسان پر جو دباؤ ہے وہ عالم بالا کی طرف کشش کا دباؤ ہے، اور یہ خیر کی طرف انسان کو کھینچنے والی شے ہے۔ اس طرح انسان کے انسانی شخصیت کے داخلی میدان کارزار میں ایک داعی شر بھی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، جو نیچے کی طرف زمینی خواہشات کی طرف انسان کو کھینچنے والی شے ہے، اور ایک داعی خیر بھی ہے، یہ وہ روح ربانی ہے جو اس میں ودیت کی گئی ہے، جو اسے بلند پروازی کی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، جس کا رخ اللہ کی طرف ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، اور چونکہ وہ امر خداوندی میں سے ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ ان دونوں کے مابین اب جو ایک لطیفہ قلب ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ صفحہ 17 نکال لیجیے۔ اللہ نے اس پر بھی اکتفا نہیں فرمایا، یعنی کہ سمع و بصر، قوت تعقل و تفکر، اس کے ساتھ نیکی اور بدی کی پہچان، اللہ کی محبت کی ایک دھیمی سی آنچ کہ جو روح کے اندر موجود ہے، صرف انہی چیزوں پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ انسان میں ایک اور جوہر نایاب ودیت فرما دیا جس میں معرفت ربانی کی شمع بھی روشن ہے اور جملہ حقائق کونیہ بھی منعکس ہے۔ ہماری مراد لطیفہ قلب سے ہے جو گویا جامع جہاں نما ہے، یا اس آئینے کے مانند ہے جس میں عالم اکبر کے تمام حقائق کا انعکاس موجود ہے۔ اب یہ بھی ہمارے صوفیہ اور فلاسفہ کی اصطلاح ہے، عالم اکبر یہ کل کائنات بشمول خالق کائنات، یہ عالم اکبر ہے، اور انسان عالم اصغر ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات میں عالم امر اور عالم خلق دونوں جمع ہے، اور یا پھر صرف انسان ہے مخلوقات میں سے کہ جس میں یہ دونوں عالم خلق اور عالم امر مجتمع ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو عالم اکبر ہے اس کے تمام حقائق کونیہ کانا یکون سے، تکوین جس سے کہ اس کائنات کا کلمہ کن سے جس کی تخلیق ہوئی ہے، کل کائنات بھی اسی مادے سے بنا ہے، کل کون و مکان، اس کے جو اصل حقائق ہیں، لطیف حقائق، وہ بھی قلب کے اندر منعکس موجود ہیں۔ گویا اگر لطیفہ نفس قواعد سمع و بصر اور تعقل و تفکر سے مسلح ہے جو اساس ہے جملہ علوم مادی و نظری کی، تو لطیفہ قلب مسلح ہے ان قواعد تفہم و تفقہ سے جو وجدانی طور پر ادراک کرتے ہیں لطیف تر حقائق کونیہ اور معارف لدنیہ کا۔ یہاں چند اشعار آ رہے ہیں فارسی کے، بینی اندر دل علوم انبیاء، تم اپنے دل کے اندر ہی
انبیاء کے علم کا مشاہدہ کر سکتے ہو. تمہارے دل میں انبیاء کا علم موجود ہے، ودیت شدہ ہے، بینی اندر دل. علوم انبیاء بے کتاب و بے معید و اوستا، بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی اعادہ کرنے والے کے. کیونکہ یہ ہمارا پرانا جو نظام تعلیم ہے اس میں ایک طرف درس ہے جو ہو گیا ہے، پھر یہ کہ طلبہ ایک دوسرے سے دہراتے ہیں، اعادہ کرتے ہیں، وہ معید ہیں، اعادہ کرانے والے. بے کتاب و بے معید و اوستا، اوستا استاذ کے لیے. اس کے بغیر قلب انسانی کے اندر تمام علوم نبوت موجود ہیں. اسی طرح ایک اور شعر ہے، صد کتاب و صد ورق در نار کن، روئے دل را جانب دلدار کن. یہ کتابیں جو ہیں ان سب کو، اب اگرچہ ان میں مبالغہ ہوگا، شاعری ہے، لیکن بات سمجھ لیجئے بنیادی طور پر کہ جو آئینہ قلب ہے اگر اس کا رخ اللہ کی طرف کر دیا جائے تو اس میں وہ سب کچھ منعکس ہو جائے گا کہ جس کی انسان کو ضرورت ہے ہدایت کے لیے اور معرفت کے لیے. روئے دل را جانب دلدار کن، اس پر بھی میں ابھی واضح کروں گا اس کو. تیسرا شعر بھی سن لیجئے، در کنز و ہدایہ نتواں یافت خدا را. اب یہ کتابیں ہیں کہ جو فقہ کی کتابیں ہیں کہ کنز اور ہدایہ سے تمہیں اللہ نہیں ملے گا، اللہ کی معرفت نہیں ملے گی. اس سے قوانین مل جائیں گے، پاکی ناپاکی کے، نماز کے کیا ارکان ہیں، وضو کی کیا چیزیں ہیں، یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے. معرفت اللہ کی وہاں سے نہیں ملے گی. در کنز و ہدایہ نتواں یافت خدا را، در آئینہ دل بین کہ کتاب بہ ازیں نیست. اپنے دل کے آئینے میں دیکھو کہ اس سے بہتر کتاب اور کوئی نہیں ہے. یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں انہی حوالوں سے جو میں نے کل کچھ چیزیں عرض کی تھی. دیکھیے، ایک طرف فرائیڈ کے یہ آپ ان لیبیڈو، اس کے اوپر ایگو، اور اس کے اوپر سپر ایگو. میں نے عرض کیا تھا کہ میں کم سے کم اس بات کا قائل ہوں کہ اس شخص نے ان 3 لیولز کا مشاہدہ کیا اور کہنا یہ ہے کہ ان کے درمیان ایک کشاکش ہے. ایگو اڈ اور لیبیڈو کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. اڈ یا لیبیڈو جو ہے وہ بالکل آزاد ہونا چاہتا ہے کہ مجھ پر کوئی پابندی نہیں. اس کا کہنا یہ ہے کہ اس ایگو کے اوپر بھی ایک سپر ایگو اور ہے. اگرچہ جو تعبیر اس نے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جو کچھ روایات پڑ جاتی ہیں، کچھ رسوم و رواج ہو جاتے ہیں، کچھ نارمز بن جاتے ہیں، کچھ اصول بن جاتے ہیں، وہ ہانٹ کرتے رہتے ہیں انسان کو. وہ اس کے ایگو کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ایگو پھر اڈ اور لیبیڈو کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ فزیولوجی میں بھی ہمیں معلوم ہے جب ہم فزیولوجی اور برین پڑھتے ہیں کہ جو ہائر سینٹرز ہیں برین کے وہ ریسٹرین کرتے ہیں لوور سینٹرز کو. ان کے اوپر گویا کہ جیسے کہ گھوڑے کی بات کھینچ کر رکھی جائے. یہی وجہ ہے کہ جب شراب انسان پیتا ہے تو جو ہائیسٹ لیول ہے وہ ناک آؤٹ ہو جاتا ہے. اور ہائیسٹ لیول جو ہے وہ جب ناک آؤٹ ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ لوور لیولز کو ریلیف مل گیا، اس کی لگام ڈھیلی ہو گئی، لہذا اب اس کے اندر ایکٹیویٹی زیادہ ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ تھوڑی شراب پینے سے آدمی چاق و چوبند ہو جاتا ہے، اس کی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں. ایک وکیل جو ہے تھوڑی سی شراب پی لے اگر تو وہ اچھا آرگو کرتا ہے. شاعر تھوڑی سی شراب پی لے تو وہ اچھے شعر کہتا ہے. مقرر تھوڑی سی شراب پی لے تو زیادہ دھواں دار اور زیادہ خطیبانہ انداز کی تقریر کرتا ہے. اس لیے کہ شائنس اینڈ فیئر یہ ہمارے دماغ کی ہائیسٹ فنکشنز ہیں. جب یہ فنکشن شائنس اینڈ فیئر ناک آؤٹ ہو گئے تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو ہمارے اندر لوور سینٹرز جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیویٹ ہو گئے اور بظاہر یہ ظاہری رزلٹ ہے کہ ایکٹیویٹی پیدا ہو گئی، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے جو ہائر سینٹر وہ ناک آؤٹ ہوا. بارہ اس سے آگے چلیے، قرآن سے جو معلوم ہوتا ہے اب وہی 3 چیزیں یہ ہیں. نفس امارہ
قلب، روح. اس میں جو درمیانی شے ہے قلب، اس کی حقیقت کیا؟ پہلے تو اس کا فنکشن سمجھ لیجئے. ہمارے فلاسفہ اور متکلمین کا کہنا یہ ہے کہ قلب منبع ارادہ ہے. ارادہ جو انسان کا ہے کہ جس سے کہ پھر اس کا پورا جو آرگنزم ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے. ارادہ ہوا اور آپ نے کوئی فیصلہ کیا اور ہاتھ آپ کے جو ہے ایک خاص سمت میں حرکت کرنے لگے، خاص انداز میں انہوں نے حرکت شروع کر دی. ارادہ آپ نے کیا اور ٹانگیں آپ کو لے کر چلنے لگی. تو ارادہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ منبع ارادہ قلب ہے. اس قلب کے اوپر دو دباؤ ہیں. ایک نیچے سے نفس امارہ چاہتا ہے کہ میں اس کے اوپر غالب رہوں، اور روح یہ چاہتی ہے کہ میں اس پر غالب رہوں. اب اگر تو نفس امارہ غالب آ گیا تو گویا کہ انسان نرا حیوان بن کر رہ گیا. اب اس کے اندر خیر اور شر ختم ہو جائے گا. اور اگر روح غالب رہے تو قلب کے اوپر، تو قلب کا ارادہ جو ہے وہ جانب خیر ہوگا. اب وہ اس نفس امارہ کو، اڈ اور لبیڈو کو پوری طریقے سے کنٹرول کر سکے گا، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کا پابند کر سکے گا. یہ ہے اصل میں درمیان میں. اور قلب کو قلب کہتے ہی اس لیے ہے، قاف لام بے کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے تبدیلی کے لیے. انقلاب کا لفظ اسی سے بنا ہے، باب انفعال، بدل جانا. انقلاب، ذہنی انقلاب اور سماجی انقلاب، علمی انقلاب، سیاسی انقلاب، معاشی انقلاب. انقلاب آپ جس کے ساتھ لگا دیں تبدیلی. چونکہ اس دل کا معاملہ ویسے بھی ہمیں معلوم ہے کہ اسے کسی کل چین نہیں ہوتا. یہ کسی وقت، ہر وقت اس کی دو کیفیتوں میں سے ایک ہوگی، یا سکڑ رہا ہے، کانٹریکٹ کر رہا ہے، یا ڈائلیٹ کر رہا ہے. کنٹریکشن ڈائلیشن، کنٹریکشن ڈائلیشن، مسلسل. اور اس بدلتی ہوئی کیفیت کا ایک دوسرا رخ یہ ہے کہ کبھی اس کا رخ نفس امارہ کی طرف ہو گیا تو گویا کہ سارے یہ انسٹنکٹس جو ہیں یہ اس میں منعکس ہو گئے، اور پورا وجود انسانی جو ہے وہ برائی کا اور شر کا اڈا اور مرکز بن گیا. کبھی اسی کا رخ روح کی طرف ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک ملامت کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ میں نے کیا کیا، کیوں کیا. اسی کا نام ہم کانشنس کہتے ہیں. اب کانشنس کسے کہتے ہیں؟ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ جس کو کہ قرآن مجید میں جس کی قسم کھائی گئی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نفس لوامہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں انسان کبھی خیر کبھی شر، کبھی خیر کبھی شر، اور اس میں جب شر کی طرف جاتا ہے تو اندر سے انسان کو اس کا ضمیر کاٹتا ہے. لیکن اگر روح پورے طور پر مسلط ہو جائے، فیصلہ کن طور پر، تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. اب پورے اطمینان کے ساتھ یہ روحانی نور جو ہے پورے انسانی وجود کو منور کر دیتا ہے. یہ نفس مطمئنہ ہے، ٹکا ہوا، جمع ہوا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جب تمکن ہو جاتا ہے روح کا. اب اسی کو ایک اور یہ سمجھیے کہ یہ روح ہے، یہ قلب ہے، اور پھر یہ حیوانی وجود کا دائرہ ہے. یہ روح جو ہے نور سے بنی ہے، جیسا کہ کل ہم دیکھ چکے ہیں، اور یہ ظلمات ہیں. ظلمات بعضها فوق بعض. اگر ظلمتوں کا اس پر دباؤ رہتا ہے تو اس کے اوپر سیاہ داغ پڑتے، جیسے حدیث میں آتا ہے جب انسان کو گناہ کرتا ہے دل کے اوپر سیاہ داغ ہے. گناہ کرتا رہتا ہے تو پورا دل جو ہے اس کے اوپر گویا کہ سیاہ غلاف چڑھ جاتا ہے. تو یہ روح کا جو نور ہے اب یہ اس وجود میں سرایت نہیں کر سکتا. ہے موجود اندر لیکن وہ اس وجود کے اندر سرایت نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے لالٹین یا جو لیمپ جب ہوتے تھے اس کی چمنی کے اوپر
اگر دھواں اتنا آ گیا ہے کہ وہ سیاہ ہو گئی ہے تو اندر سے اگرچہ وہ چراغ جل رہا ہے لیکن روشنی باہر نہیں آئے گی۔ اسی کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے طبع قلب اور ختم قلب، دل پر مہر ہو گئی۔ اور ختم قلب، ختم اللہ علی قلوبہم، اسی کو کہا گیا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففین میں، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، دلوں کے اوپر بھی زنگ آ جایا کرتا ہے جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جبکہ اس پر پانی پڑتا رہے۔ ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قيل فما جلاؤها یا رسول اللہ، سوال کیا گیا کہ حضور پھر اس کی جلا کیا ہے، پالش کیا ہے، سیکل کیا ہے؟ ہماری تلواروں کو زنگ لگ جاتے ہیں پھر ہم اس کو رگڑ کر اور سیکل کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، پھر چمکنے لگتی ہے۔ تو اگر دل پر زنگ لگ جاتا ہے تو دل کے زنگ کا بھی تو کوئی سیکل، کوئی پالش ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو چیزوں کی کثرت، موت کو کثرت سے یاد رکھنا، یعنی یہ تصور رہے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ میرا وطن نہیں ہے، میں اجنبی ہوں، کہیں اور سے آیا ہوں، حالت غربت میں ہوں، میری اصل منزل کچھ اور ہے۔ وہی جو میں نے کل آپ کو سامنے مبدا و معاد کا تیر کھینچا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ سیدھا چل رہا ہے صراط مستقیم پر، یمشی، وہ چل رہا ہے اور اس کے سامنے اپنی منزل ہے، مبدا کا علم بھی ہے اور معاد کی منزل اس کے سامنے ہے اور وہ چلا آ رہا ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، سیدھا سیدھے راستے پر چل رہا ہے، کھڑا ہوا، وہ اپنی منزل پر نگاہ اس نے جمائی ہوئی۔ تو اس حوالے سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ لطیفہ قلب جو ہے یہ ان دونوں کے مابین ہے، اور ایگو جس کو کہا ہے فرائڈ نے، ایگو کا اصل کاؤنٹر پارٹ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، جبکہ اس نے اس کو صرف ایک خودی سے تو تعبیر کیا ہے، سیلف سے تعبیر کیا، ایگو سے تعبیر کیا ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ قلب ہے، اور اس کے اوپر جو سپر ایگو ہے وہ کوئی معاشرتی نارمز یا یہ لوگوں کے خیالات یا کسی معاشرے کی ویلیوز وغیرہ کا تانا بانا نہیں ہے، بلکہ وہ روح ربانی ہے جس کی بنیاد پر یہ مسجود ملائک بنا ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اب میں اس میں آخری بات اور عرض کر دوں، اس لیے کہ میں نے اس جگہ پر ایک بات جو کہی ہے گزشتہ 21 سالوں کے دوران اس میں میری رائے تبدیل ہوئی ہے، چنانچہ ذرا وہ الفاظ پڑھ لیجئے۔ الغرض لطیفہ قلب کے ودیت کیے جانے کے بعد انسان کی مسئولیت پر آخری مہر تصدیق ثبت ہو جاتی ہے بفہوائے الفاظ قرآنی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً کان، آنکھ اور دل ہر ایک کے بارے میں پرسش ہو کر رہے گی۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اب میں فؤاد کا ترجمہ دل نہیں کرتا، کیونکہ یہ عام ترجمے جو ہیں وہ یہ دل ہی کیے گئے ہیں، لہذا اس وقت 21 برس قبل کی اس تحریر میں میرا بھی وہی رائے آئی ہے، لیکن اب میں اس رائے میں تبدیلی کر چکا ہوں۔ میرے نزدیک یہ جو آیت ہے یہ کل کی کل لطیفہ نفس سے متعلق ہے۔ سمع، بصر، فؤاد یہ ہے، یہ عقل ہے جو پروسیس کرتا ہے۔ جیسے گوشت کو آپ بھونتے ہیں، روسٹ کرتے ہیں تو اس میں سے پانی نکل جاتا ہے، خلاصہ نکل آتا ہے، چھوٹا سا بن جاتا ہے، فعید، وہ گوشت جو بھنا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے پرانی کتابوں میں دیکھا ہوگا کہ کچھ لکھتے لکھتے پھر فے لگا کر کوئی بات کہتے ہیں، فے لگا فائدہ، یعنی یہ جو بات ابھی ہم نے سنی ہے یا پڑھی ہے آپ نے، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، اس کا ایک منطقی نتیجہ یہ بھی ہے، اس سے یہ بھی ایک بات برآمد ہوئی ہے، فائدہ، فے کا نشان ہوتا ہے صرف قدیم کتابوں میں، اور اس کے بعد کوئی جملہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے یہ شے بھی مستنبت ہوتی ہے اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ اسی سے یہ لفظ فؤاد ہے، جو بھی سینس ڈیٹا انسان کو ملتا ہے، اور یہ اس کے حیوانی وجود کا حصہ ہے، یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، یہ دماغ ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ در حقیقت انسان کے اینیمل بینگ اسی کی فیکلٹیز ہیں،
اور پھر جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں، مزید فیکلٹی یہ ہے کہ اسی نفس کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خیر و شر کی تمیز بھی اللہ نے ودیت کر دی ہے، اسی لیے الہام کا لفظ استعمال کیا، یہاں پر تعلیم کا لفظ استعمال نہیں کیا، الہام، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک ہے خالص منطق، جو انسان اپنی منطق، اپنے مشاہدات کی بنیاد پر اس کی منطق بنتی ہے، اس سے وہ نتیجے نکالتا ہے، وہ خالص فلسفہ ہوگا، فلسفہ محض، جس کی آخری منزل کل میں عرض کر چکا ہوں، یا ایگنوسٹسزم ہے یا اسکیپٹسزم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر انٹیوشن یا فطرت کے جو اندر انسان کے تقاضے ہیں، کچھ گواہیاں ہیں، اگر ان کو ساتھ شامل کرے، انٹیوشن سے شروع کر دیجئے بات، اس لیے کہ یہ تو عام آدمی بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن یہ در حقیقت ہے کیا؟ یہ پھر وہ الہام اور وحی اور کشف و گویا جس کا تعلق ہے روح کے ساتھ، یہ تمام چیزیں جو ہے در حقیقت ان چیزوں کا دائرہ علیحدہ ہے، اس کا تعلق روح سے ہے، لیکن یہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ آیت جو ہے کل کی کل لطیفہ نفس سے متعلق ہے، اور وہ لوگ حیوان اور چوپائے ہی نہیں، ان سے بھی ارذل اور اسفل قرار پاتے ہیں، جو ان فطری استعدادات کو بیکار رکھ چھوڑیں یا قواعد فطریہ کو شل کر لیں بفاوائے آیت قرآنی، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان کے دل ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، کان ہیں ان سے سنتے نہیں، اور چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ وہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی اس میں موجود ہے نیچے صفحہ 18 کے حاشیے پر، کہ اسے محض شاعرانہ خیال آرائی نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ 3 فارسی کے شعر میں نے بیان کیے تھے، تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ تو دل کے بارے میں ایسی باتیں کہہ دی گئی ہیں، تو یہ تو کوئی شاعرانہ خیال آرائی ہے، اسے محض شاعرانہ خیال آرائی نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ خود کلام نبوت میں قلب کے لیے اسی قسم کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ مثلاً اس مشہور حدیث میں جس کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اس نے فرمایا ان هذه القلوب لتصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں بالکل ایسے جیسے لوہے پر پانی پڑنے سے زنگ آ جاتا ہے، جس پر صحابہ کرام نے بالکل صحیح سوال کیا، فما جلاؤها یا رسول اللہ، حضور پھر انہیں سیکل کیسے کیا جائے؟ جواباً ارشاد ہوا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، 2 چیزوں کا کثرت کے ساتھ التزام کرو، موت کو یاد رکھو اور قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرو۔ اس مسئلے میں میرا جو اب فائنل جو شکل میری بنی ہے، میں ذرا معذرت کے ساتھ خود وہی ایک ڈائجرمیٹک سا انداز بنانا چاہتا ہوں انسان کا۔ یہ دیکھیے یہاں ہے قلب، یا اس کے نیچے ہے بطن، اور یہ سارے بلکہ شامل کر لیجیے بطن و فرج۔ یہ ہے آنکھ، کان اور دماغ، ان السمع والبصر والفؤاد۔ یہ ہے سارا لطیفہ نفس، یہ قلب ہے کہ جس سے تعلق ہے روح ربانی کا۔ اور قلب اصل میں ہے کیا؟ یہ ہے نقطہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ پمپ ہے جو ہارٹ کو پمپ، جو ہمارے بلڈ کو سرکولیشن کروا رہا ہے اپنے جسم کے اندر، لیکن لطیفہ قلب کیا ہے؟ لطیفہ قلب در حقیقت روح کی سماعت و بصارت و تعقل ہے۔ جیسے انسان کا حیوانی وجود آنکھ رکھتا ہے جس سے یہ دیکھتا ہے، کان رکھتا ہے جس سے یہ سنتا ہے، اور عقل رکھتا ہے جس سے یہ غور کرتا ہے، انفر کرتا ہے، ڈیڈیوس کرتا ہے، سینس ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے۔ اسی طرح روحانی وجود کی بھی ایک آنکھ ہے، روحانی وجود کے بھی کان ہیں، روحانی وجود کے بھی عقل ہے،
اور ان سب کا نام قرآن مجید کی اصطلاح میں قلب ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، قلب کے ساتھ تفقہ، فہم ایک اور جگہ پر بھی ہے۔ کیا ان کے قلوب نہیں ہے کہ فتعقلون بہا، سورہ حج کے اندر الفاظ آئے ہیں کہ جس سے یہ تعقل کرتے، گویا کہ عقلیں دو ہیں، ایک عقل وہ ہے جو ہمارے اس کھوپڑی کے اندر ہے، اس کا تعلق حیوانی وجود کے ساتھ ہے، ایک عقل ہماری روح کی ہے جس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ اسی قلب کے بارے میں فرمایا گیا یہ اندھا ہو جاتا ہے، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ آنکھ اندھی نہیں ہوتی، ابو جہل کی آنکھ اندھی نہیں تھی، لا تعمى الأبصار فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ قرآن مجید کی آیت ہے فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ ابو جہل کی آنکھیں اندھی نہیں تھی، ابو لہب کی آنکھیں اندھی نہیں تھی۔ ابو لہب تو بہت ہی سرخ و سفید رنگ کا انسان، انگارے کے مانند، اسی لیے اس کا نام ابو لہب تھا، جیسے دمکتا ہوا چمکتا ہوا انگارہ ہو، یہ اس کی رنگت تھی۔ لہب کہتے ہی عربی زبان میں اس کو ہے، شعلے کو، ذات لہب، نارن ذات لہب، سیصلی نارن ذات لہب، پھر اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت لطائف ثلاثہ ہم نے گنے ہیں سمجھنے کے لیے، حقیقت میں انسانی وجود کے صرف دو ایلیمنٹ ہیں، دو اجزاء ترکیبی ہیں، دو پہلو ہیں۔ ایک حیوانی وجود ہے جس میں تمام اینیمل انسٹنکٹس بھی ہیں، اور چونکہ وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، انہیں صرف اپنی تسکین کی جو ہے وہ فکر ہے، لہذا وہ شر کی طرف انسان کو لے جانے والے ہیں۔ البتہ اسی لطیفہ نفس میں، اسی حیوانی حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمع و بصر اور عقل بھی رکھی ہے، اور نیکی اور بدی کا امتیاز بھی رکھا ہے۔ دوسری طرف روح ہے جو اس میں پھونکی گئی ہے، اور یہ قلب جو در حقیقت اسی روح کا مسکن ہے۔ یہ جو قلب ہے در حقیقت جیسے کہ نرو اینڈنگ ہوتی ہے کہیں جا کر، اور جہاں کوئی بٹ بن جاتا ہے جس سے کہ پھر کوئی چیز جو ہے آدمی کیچ کرتا ہے، تو یہ وہ شے ہے کہ جو دیکھتی ہے، دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز، دل دیکھتا بھی ہے، دل سنتا بھی ہے، دل تعقل اور تفقہ سے بھی بہرور ہے، غور و فکر بھی کرتا ہے۔ اور چونکہ در حقیقت یہ عبارت ہے روح سے، تو اس کے اندر معرفت خداوندی موجود ہے۔ اسی لیے اگر ہم اس کو سیقل کر لیں، نفس امارہ کی تاریکیوں سے آزاد کر لیں، تو پھر اس قلب کے اندر وہ تمام علوم کے جن کی کہ ہم تک تبلیغ کی ہے اللہ کے رسولوں نے، حقائق کونیہ جن کی خبر دی اللہ کے رسولوں نے، وہ ہمارے دل کے اندر منعکس ہو جائیں گے، جیسا کہ ہم نے ان کی اشعار میں دیکھا ہے۔ اب آج چلیے خیر و شر کے خارجی داعیات۔ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں داخلی، یعنی یہ کہ یہ انسان کا مارکہ خیر و شر جو ہے۔ اب اس کو ایک اور ڈائیگرام سے سمجھ لیجیے، سب صاف کریں۔ ایک تو یوں سمجھیے، یہ مارکا جاری ہے انسان کے اندر، ایک طرف ہمارا نفس امارہ ہے جو داعی الی الشر ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ ہمارے اپنے اندر ہے۔ دوسری طرف روح ربانی ہے جو داعی الی الخیر ہے۔ یہ داخلی داعیات ہیں جو ہم نے نوٹ کیے۔ اب خارجی طور پر روح کو تقویت دینے والی چیز اور خارجی طور پر نفس امارہ کو بھڑکانے والی چیز، یہ خارجی داعیات ہیں۔
یہ ملائکہ ہے. یہ ابلیس اور اس کے ایجنٹ من الجنت والناس، جو جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. یہ ہے کشمکش جس سے کہ ہم دوچار ہیں ہماری روح کے لیے. اور یہ جو حضرات منتخب نصاب جنہیں یاد ہے پہلے حصے کا جو آخری سبق ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. یہ ملائکہ جو ہے تقویت پہنچاتے ہیں، ہمارے اندر جو خیر ہے اسے تقویت پہنچاتے ہیں. اگر ہم کوئی خیر کرتے ہیں تو ہمیں اس کی بشارت دیتے ہیں، جس سے کہ ہمیں انبساط حاصل ہوتا ہے، انشراح و خوشی ہوتی، روحانی خوشی ہوتی ہے کہ میں خود بھی بھوکا تھا لیکن میں نے اس حال میں بھی آدھی روٹی، جو میرے پاس ایک روٹی تھی آدھی میں نے دے دی ہے ایک بھوکے کو. اب یہ کرنے کے بعد جو انسان کو اندر ایک خوشی محسوس ہوگی، انبساط اور انشراح ہوگا. یہ انبساط اور انشراح جو ہے در حقیقت اس کی گویا کہ بشارتیں ہیں کہ جو ملائکہ کی طرف سے آتی ہیں. دوسری طرف ابلیس ہے جس کو کہ قیامت تک کی چھوٹ ہے، پھر اس کی ذریت معنوی بھی ہے اور ذریت صلبی بھی ہے، اس کے ایجنٹ انسانوں میں بھی ہیں اور اس کے ایجنٹ جنات میں بھی ہیں. وہ شر کی طرف بلا رہے ہیں. تو یہ گویا کہ ایک چومکھی جنگ ہو گئی، داعیات خیر اندر بھی اور باہر بھی، داعیات شر اندر بھی اور باہر بھی. البتہ اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ خارجی داعیات کو کوئی اختیار حاصل نہیں. ابلیس بھی آپ کو کسی برائی پر مجبور نہیں کر سکتا، نہ ملائکہ آپ کو کسی بات پر جبرن جو ہے کسی نیکی کی طرف بلا سکتے ہیں، کیونکہ پھر امتحان ختم ہو جائے گا. اصل جو ڈور ہے وہ قلب کے ہاتھ میں ہے، اپنے ارادے کی ترازو اس کے ہاتھ میں ہے. اس نے نفس کی طرف جھکاؤ کر لیا تو اب شیاطین بھی جو ہیں اس کے اوپر جو ہے پوری طریقے سے اپنی قوت کو مرکوز کر دیں گے اور اس کے نفس کو خوب مشتعل کرتے رہیں گے. اس کی شہوت کو، اس کی بھوک کو، اس کے لالچ کو، اس کی حب دولت کو، حب مال کو، حب جاہ کو، حب دنیا کو خوب بھڑکاتا رہے گا، جیسے کہ کسی بھٹی کو جو ہے وہ دھونکنی دی جاتی ہے. لیکن اصل جو ہے فیصلہ وہ انسان کا اپنا ہے، اس نے ادھر رخ کیا ہے. اور اگر اس کا رخ ادھر ہو گیا ہے تو اندر بھی اس کا وجود جو ہے اس روح کی نورانیت سے منور ہو جائے گا اور ثانیاً اسے بشارتیں ملیں گی. فاستبشروا، اور یہ ملائکہ کی طرف سے ہے. اس سے گویا کہ یہ جو چومکھی جنگ ہے یا چورس کا معاملہ جس کو ہم کبھی کہتے تھے، چورس کی سڑک جو ہے اس کے سوالات ہوا کرتے تھے، اس کو سمجھ لیجئے. اس کے بعد اب پھر نبوت کا مقام کہاں ہے وہ اب بعد میں آئے گا. خیر و شر کے خارجی داعیات، خیر و شر کے مابین جو داخلی معرکہ انسان کی شخصیت کے باطنی میدان کارزار میں جاری ہے، اس کو تقویت پہنچانے والے، یہ لفظ نوٹ کیے، تقویت. کچھ داعیات خیر و شر خارج میں بھی موجود ہیں. بقول علامہ اقبال، دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی. یہ خیر و شر کی کشمکش تاریخ میں بھی چلی آ رہی ہے اور یہ خیر و شر کی کشمکش میرے اور آپ کے ہر ایک کی باطنی شخصیت کے اندر بھی موجود ہے. لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ اصل اور فیصلہ کن اہمیت داخلی کشاکش ہی کی ہے. خارجی داعیات محض تقویت کے موجب ہو سکتے ہیں، خواہ وہ خیر کی جانب تشویق و ترغیب پر مشتمل ہو، خواہ شر کی طرف تحریص و تحریض پر. تحریض کے معنی بھی ابھارنا، تحریص حرص دلانا، کسی چیز کے لیے پرسویٹ کرنا، اور تحریض حرض المومنین علی القتال، سورہ نساء میں آیا ہے. اے نبی، آپ اہل ایمان کو جنگ پر آمادہ کیجئے، ابھاریے، ان کے اندر جذبات پیدا کیجئے. خواہ شر کی طرف تحریص و تحریض پر. چنانچہ نہ کسی داعی شر حتیٰ کہ ابلیس لعین و شیطان رجیم تک کو یہ قوت و اختیار ہے کہ وہ کسی انسان کو بالجبر برائی پر مائل کر سکے. مفاوائے آیت قرآنی
ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا سوائے ان کے جو خود تیری پیروی کریں، خود غاوی بن چکے ہو۔ غوا وہ ہے کہ جو خود گمراہ ہو گیا ہے۔ اغوا کہتے ہیں گمراہ کرنے کو، وہ باب افعال ہوگا اغوا، لیکن غوا یہ جو ثلاثی مجرد میں ہے گمراہ ہو جانا، وہ خود غاوی ہے، غاوون ہے، غاوی ہے، اور اس بنا پر وہ خود پیرو بن گیا ہے ابلیس کا، تو فیصلہ اس کا ہے۔ اسی لیے سورہ ابراہیم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قیامت کے دن ابلیس جو ہے یہ کہہ کر علیحدہ ہو جائے گا کہ تم مجھ سے کوئی شکایت نہیں کر سکتے، میں نے بھی تمہیں ایک دعوت دی تھی، ایک طرف پکارا تھا، اور اللہ نے بھی تمہیں ایک دعوت دی تھی، اس کے نبی نے بھی تمہیں پکارا تھا، تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اٹ واز یور اون چوائس، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے ملامت نہ کرو، ملامت اپنے آپ کو کرو، یہ میرا کوئی جبر تو تھا نہیں، میں نے تمہیں ضرور ترغیب دلائی ہے، تمہیں ایک بدی کے راستے کی طرف بلایا ہے، پکارا ہے، کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، تو بہرحال اب تم دیوانہ بنے ہو تو یہ تمہارا اپنا چوائس ہے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کوئی ملامت نہ کرو، ملامت کرنی ہے تو اپنے نفس کو کرو۔ دوسری یہی مضمون پھر آیا ہے انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، یقیناً اس ابلیس کو، لعین کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لے آئے اور اپنے رب پر پوری طرح توکل کر رہے ہیں۔ توکل کے معنی حوالے کر دینا، وکیل وہ ہے کہ جو آپ اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں، تو توکل حوالے کر دینا اپنے آپ کو اللہ پر، سارا بھروسہ اسی پر، تفویض الامر الی اللہ، اپنے معاملات، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، جو شخص یہ کر گزرے گا شیطان کو اس پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، تو ایک طرف تو سب سے بڑا ابلیس اور اس کے ایجنٹ انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی، ایک طرف تو یہ ہو گئے کہ جو شر کی طرف سب سے بڑے بلانے والے ہیں لیکن انہیں اختیار کوئی نہیں، دوسری طرف خیر کے سب سے بڑے داعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں بھی سن لیجئے، اور نہ ہی کسی داعی خیر، حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین اور آخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل تھا کہ جسے چاہتے ہدایت سے نواز دیتے۔ ازرو آیت قرآنی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ راہ پر نہیں لا سکتے، ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ چاہیں، بلکہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے، اور اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو ہدایت کا طالب ہو، فیصلہ اس نے کیا، اگر وہ ہدایت کا طالب ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا چلا جائے گا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، آسانی کرتا چلا جائے گا، اور اس کے لیے دروازے پر دروازے کھلتے چلے جائیں گے، مشکل پر مشکل آسان ہوتی چلی جائے گی، وہ بلندیوں پر چڑھتا چلا جائے گا، اسے تکان نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کی تائید اور توفیق اس کو حاصل ہو جائے گی، لیکن ابتدائی ارادہ اس کا ہوگا، فیصلہ وہ کرے گا، اما شاکرا و اما کفورا، میں کفر کی اور ناشکری کی روش اختیار، شکر کی اور اللہ کے احسان مندی کی روش اختیار کروں، یہ فیصلہ اپنا ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ البتہ یہ ہے کہ پھر اگر آپ نے وہ دوسرا راستہ کفور کا اختیار کر لیا ہے تو شیطان کے آپ مستقل کلائنٹ بن گئے، اور شیطان جو ہے وہ پھر اب آپ کے اوپر حاوی ہو گیا۔ یہی بات آئی ہے سورہ اعراف میں بلعام بن باورا کے لیے کہ ہم نے تو اسے آیات دی تھی، آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا، وہ خود ان سے نکل بھاگا، فاتبعہ الشیطان، اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ یہاں بھی دیکھیے کہ پہلا فعل اس شخص کا اپنا ہے، فانسلخ منہا، ان آیات سے خود نکل بھاگا، فاتبعہ الشیطان، اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر تو اب آخر کو برے کو، جس کو آپ کہتے ہیں برے کو گھر تک پہنچانا، وہ آخری گھر تک پہنچا کر دم لیتا ہے۔ تو یہ داعیان خیر و شر اندر اور باہر، اصل فیصلہ انسان کے اپنے ہاتھ میں، ترازو کی مٹھ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ کہ خارج سے اس کے داخلی شر کو تقویت دینے والی قوتیں موجود ہیں، انسانوں میں سے بھی جنات میں سے بھی، اور خارج میں خیر کو، یہ بھی داعیان خیر جو بھی انسانوں میں سے بھی،
من الجنس، جیسے یہ جو شیطان ہے من الجنت والناس، خیر و شر کے ان خارجی داعیوں میں سے جہاں تک شر کے داعیوں کا تعلق ہے انہیں تو سب جانتے ہیں، یعنی ابلیس اور اس کی سلبی و معنوی ذریت انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، جن کے بارے میں قرآن میں بھی وضاحت ہے کہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یقیناً اے لوگو، اے انسانوں، وہ ابلیس لعین اور اس کے ہم جنس یا اس کے ایجنٹ قبیل، وہ تم کو تاکتے ہیں۔ اب یہ تاکنا جو یرا دیکھنا، یہاں تاکنا کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، تاکنا دیکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، تانک جھانک کرنا، اور تاکنا کسی کو نشانہ بنانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وہ تمہیں تاکتے ہیں، تم پر نشانہ لگاتے ہیں، تمہیں اپنا ہدف بناتے ہیں، من حیث لا ترونہم، وہاں سے جہاں سے تم انہیں دیکھتے نہیں، اس لیے کہ جنات چونکہ انویزیبل ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ جنات جو ہیں ہمیں طرح طرح کے سبز باغ دکھاتے ہیں، طرح طرح سے ہمیں ہمارے نفس کے اندر پھونکے مارتے ہیں، دبی ہوئی چنگاریاں جو بھی ہیں نفس امارہ کی انہیں اور بھڑکاتے ہیں۔ تو یہ سارا کام جو ہے انہ یراکم ہوا سے مراد ابلیس لعین، وقبیلہ اور اس کے ہم جنس یا اس کے قبیلے کے، اس کے قوم کے لوگ، اور یہاں مراد صرف جنات ہیں، انسان نہیں، اس لیے کہ یہاں پہ ہے من حیث لا ترونہم، جہاں سے کہ تم انہیں دیکھتے نہیں ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسانوں کے اندر اس کے ایجنٹ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اسے شاید اپنے وہ جنات والے ایجنٹ کو چھٹی بھی دینے کا موقع مل گیا ہو، یہ اپنی جگہ پر دوسری بات ہے۔ اور حدیث نبوی میں بھی تصریح ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، اور یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، شیطان انسان کے وجود میں اسی طرح سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون، اور وہ کیسے سمجھ میں آ جائے گا اب آپ کے، چونکہ نفس جو ہے پورا وجود تو نفس سے متعارف ہے، اور نفس کے اندر پھونک مار رہا ہے یہ، تو گویا کہ تمام انسان کے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں ان سب کو ابھار رہا ہے، ان سب کو اشتعال دلا رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وجود انسانی جو ہے پورا کا پورا یہ اس نفس کے تابع ہے، نفس اس کا جو ہے اس کے اوپر حاکم ہے۔ تو نفس کو جب اس نے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، نفس کے اندر اگر اس نے جو ہے اس طریقے سے اشتعال پیدا کیا ہے تو گویا کہ وہ پورے وجود میں خون کے ساتھ سرایت کر رہا ہے۔ لیکن یعنی شیطان انسان کے وجود میں خون کے مانند سرایت کر جاتا ہے، لیکن داعیان خیر کے بارے میں یہ حقیقت بہت سے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے کہ ملائکہ حیات دنیاوی کے دوران اصحاب خیر اور اہل حق کے لیے تقویت و تثبیت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ خاص طور پر جدید ریشنلسٹ اسلام جو ہے، عقلیت پرست اسلام، وہ اس چیز کی بالکل نفی کرتا ہے، اور اس آیت میں بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ کے جو الفاظ آئے ہیں یہ موت کے قریب، جب کسی بندہ مومن کے انتقال کا وقت آتا ہے تو فرشتے استقبال کے لیے آتے ہیں اور اس وقت ویلکم کرتے ہیں اور انہیں خوشخبری دیتے ہیں، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تو اس کو سمجھ لیجئے کہ در حقیقت یہ معاملہ صرف موت کے قریب کا نہیں ہے، موت کے قریب تو یہ تو بالکل متفق علیہ ہے، اور بعض بزرگوں کا تو اس طرح کا عالم نزع کے اندر یہ معاملہ جو ہے یہ واقعات کی شکل میں رپورٹ ہوا ہے کہ موت کے قریب کہتے ہیں ہٹ جاؤ، انہیں آنے دو۔ کوئی ہے کہ جو مرئی جو ہے کوئی مخلوق ہے غیر مرئی جس کو کہ دیکھ نہیں سکتے انسان، وہ آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو متفق علیہ، اس میں تو کسی شک و شبہ گنجائش نہیں۔ لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے دوسرے مقامات سے کہ اہل ایمان کے لیے یہ تشویق، ترغیب، تثبیت، اطمینان، انبساط، خیر کے لیے قلب کے اندر جو ہے وہ ایک انشراح کی کیفیت پیدا کرنے میں ملائکہ کا عمل دخل ہے۔ اسی طرح ملائکہ انسان کی روح ملکوتی میں نشاط و اہتزاز کہتے ہیں کسی شے کا حرکت میں آ جانا کا ذریعہ بنتے ہیں،
اور معرکہ حق و باطل کے دوران اہل حق کے قلبی سکون و اطمینان اور عملی ثبات و استقلال کا سبب بنتے ہیں بفاوائے آیات قرآنی۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ موت کے وقت کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ایک نقطہ میں بیان کر دوں کہ بعض آیات ایسی ہیں کہ جو ایک خصوصیت کے ساتھ حضور کے لیے یا کسی اور دوسرے نبی کے لیے بھی آئی ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں وہ اسی خصوصیت کے ساتھ قائم ہو گئی، حالانکہ عمومیت کے ساتھ بھی وہی چیز انسانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں درود بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ صرف حضور کا معاملہ ہے۔ یہ آج پڑھیے هو الذی یصلی علیکم، اللہ تم پر بھی رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہاں کم ہے، یہاں حضور کے لیے نہیں، مسلمانوں پر ہے، اہل ایمان پر اجتماعی طور پر۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی رحمت نازل کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں گمراہی اور کفر اور شرک اور الحاد اور مادہ پرستی اور دنیا پرستی اور شہوت پرستی ان کے اندھیاروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ اسی طرح سورہ انفال میں فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ اہل ایمان کی مدد کے لیے فرشتے جب بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب ہم انہیں بھیج رہے تھے تو ہم نے کیا کہا تھا ان سے، اذ یوحی ربک الی الملائکہ، یاد کرو جب کہ آپ کا رب جو ہے وہ وحی کر رہا تھا، وحی کے ذریعے سے حکم دے رہا تھا فرشتوں کو، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، جاؤ اہل ایمان کے پاؤں قدموں کو ثبات دو، جما دو انہیں۔ یہ جو دل کا ایک کی تثبیت ہے، دل کا ثبات ہے، دل کا ٹھکا ہونا ہے، دل کا خوف سے جو ہے آزاد ہو جانا ہے، یہ ملائکہ کی اسی در حقیقت ان ثبتوا الذین آمنوا، یہ در حقیقت ذریعہ ہے اسی کا، نتیجہ ہے اسی کا۔ اسی کے بعد وہ سورہ حامیم سجدہ کی آیات بھی ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اچھا اب یہ سمجھیے کہ یہ تو ہو گیا بیلنس، داخل میں داعی شر نفس امارہ، داعی خیر روح ربانی، روح ملکوتی، خارج میں داعی شر ابلیس اور اس کی ذریت سلبی و معنوی جنات میں سے بھی اور اس کے ایجنٹ انسانوں میں سے بھی، داعیان خیر میں سے غیر مرئی ملائکہ جیسے کہ غیر مرئی ابلیس اور جنات ہیں، غیر مرئی مخلوق ملائکہ جو خیر کی طرف بلانے والے اور پیٹھ ٹھونکنے والے ہیں، شاباش دینے والے ہیں اہل ایمان کو کہ جب ان سے کوئی خیر بنائے، لیکن اس کے ساتھ ہی انسانوں میں سے بھی وہ لوگ ہیں کہ جو خیر کی دعوت دیتے ہیں، خیر کی ترغیب۔ اس بیلنس پر اب جو اتمام حجت ہوا ہے وہ ہے در حقیقت نبوت۔ مسئولیت کی اساسات اصلیہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ لطیفہ نفس کے اندر سمع و بصر اور عقل، لطیفہ نفس کے اندر خیر و شر کا امتیاز، لطیفہ قلب میں معرفت خداوندی، لطیفہ روح میں نیکی کی طرف اور اللہ کی محبت کی ایک آنچ، یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں، یہ دے کر بھیجا ہے، ہر انسان اس کی بنیاد پر مکلف ہے، مسئول ہے۔ لیکن یہ کہ اب جو اتمام حجت ہوتا ہے، اتمام حجت اور قطع عذر، یہ دو الفاظ، اب ہم موضوع زیر بحث کی بحث اول کے آخری نقطے تک پہنچ گئے ہیں۔ موضوع زیر بحث کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت۔ دو حصوں میں ہم نے تقسیم کیا کہ انبیاء اور رسول کا عمومی مقصد بعثت کیا ہے، یہ اس کی بحث اول ہے، اس کے اختتام تک ہم پہنچ گئے ہیں۔
جو یہ ہے کہ جس طرح انسان کے اصلی داخلی و داعیات خیر و شر ہیں اس کے لطائف نفس و روح، لیکن اصلی حجت داخلی بنتی ہیں استعدادات سمع و بصر و تعقل و تفکر اور حس اخلاقی اور تفقہ قلبی، جنہیں انسان کی مسئولیت کی اساسات اصلیہ کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اصل خارجی داعیان خیر و شر تو ہیں علی ترتیب ملائکہ کرام اور ابلیس اور اس کی ذریت سلبی، وہ مانوی، لیکن اس ضمن میں اتمام حجت ہوتا ہے اجراء وحی، تنزیل کتب اور بعثت انبیاء اور ارسال رسل سے، جن کی حیثیت ہے حجت خارجی کی اور جن کا مجموعی نام ایمان بالرسالت ہے۔ اب یہ آیات نوٹ کیجئے، رسلا مبشرین و منذرین۔ اب یہ جو قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں اب آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گی۔ رسولوں کو ہم نے بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر، بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا داعیان خارجی جو ہیں وہ صرف ترغیب و تشویق دلا سکتے ہیں اچھے کام کی، برے کام سے روکنے کے لیے ترہیب کر سکتے ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ لہذا مبشر بھی ہیں، اگر آپ صحیح راستے پر چل رہے ہیں بشارت دیں گے، فراح و ریحان و جنت نعیم فاستبشروا بالجنت التي كنتم توعدون۔ مبشر ہیں، نذیر بھی ہیں، خبردار بھی ہیں، خبردار کرنے والے، غلط رخ پر جاؤ گے تو جہنم منتظر ہے۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد انسانوں کے حق میں اللہ کے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ یہ لام اور علی جو ہے یہ ہم نے کئی مرتبہ ڈسکس کیا ہے۔ لام آتا ہے حق میں ہونا اور علی ہوتا ہے خلاف۔ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں اور یا تمہارے خلاف۔ تو اب یہ الفاظ نوٹ کیجئے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس، لام آیا ناس کے لیے، علی اللہ، اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے، حجت بعد الرسل، وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ویسے تو اللہ عزیز ہے، جیسے چاہے محاسبہ کرے، اللہ کا اختیار مطلق ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑے نیک آدمی کو جہنم میں جھونک دے اور بڑے سے بڑے مشرک اور بدکار کو جنت میں، اس کا اختیار مطلق ہے، لیکن وہ حکیم بھی ہے، کان اللہ عزیزا حکیما۔ اس نے اپنا پورا نظام ایک حکمت کے ساتھ بنایا ہے، جیسا کہ ہم کل کے اس خطبہ نبوی میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ تو انہا جنت ابدا اور لنار ابدا، وہ اعمال کے اوپر اس کا دار و مدار ہوگا۔ اس حوالے سے انبیاء کے آنے کے بعد اب یہ کوئی بہانہ باقی نہ رہ جائے انسانوں کے پاس، اے اللہ ہمیں تو بتایا نہیں گیا، ہم پر تو حق واضح نہیں کیا گیا، ہم تک تو تیری دعوت پہنچی نہیں۔ تو اگرچہ اصل مسئولیت تو ان چیزوں کی بنیاد پر ہے کہ جو اس کے اندر ہے، لیکن اللہ نے ہر طرح کے بہانے کو اور عذر کو ختم کرنے کے لیے اپنے انبیاء کو بھیج دیا، ان پر آیات بینات نازل کی، انہیں معجزات عطا کیے، انہیں وہ حکمت کے قول اوتی تو جوامع الکلم حضور فرماتے ہیں وہ بھی عطا کیے، پھر ان کی سیرت و کردار جو ہے روشنی کے ایک مینار کی حیثیت سے قائم کر دی، تاکہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کا ایک عملی نمونہ بھی ان کی سیرت و کردار میں سامنے آ جائے، حق بالکل مبرہن ہو جائے، بالکل عریاں طور پر حق جو ہے سامنے آ جائے۔ اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا قیامت کے دن پیش کرنے کے لیے اپنی بدعملی کا، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ فلسفہ رسالت اور فلسفہ نبوت کو سمجھنے کے لیے یہ آیت نہایت اہم ہے۔ انسانوں کی طرف سے کوئی حجت، کوئی عذر باقی نہ رہے، اور جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو، یہی وجہ ہے کہ رسولوں کے آنے کے بعد کسی قوم کے ساتھ پھر کوئی رعایت نہیں برتی گئی۔ رسول آ گیا، اس نے دعوت دی، حق کو کھول کر بیان کر دیا، اس کی اپنی ذات جو ہے وہ ہر طرح کے شک و شبہ سے بالاتر۔ اب بھی اگر تم نے حق کو تسلیم نہیں کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے اندر سرے سے کوئی خیر باقی نہیں رہا ہے، لہذا جیسے کوڑے کرکٹ کو جمع کر کے آگ دکھا دی جاتی ہے، اسی طریقے سے ان کو ختم کر دیا،
قوم نوح برباد کر دی گئی، قوم ہود برباد کر دی گئی، قوم صالح ختم کر دی گئی، قوم لوط ختم کر دی گئی، قوم شعیب ختم کر دی گئی، اور بہت سی قومیں. یہ تو صرف چونکہ وہ انبیاء ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، جو اس جزیرہ نماء عرب یا عراق عرب اور شام عرب میں بھیجے گئے ہیں. باقی تو دنیا میں اور دوسری جگہوں پر بھی انبیاء آئے ہیں، دوسری جگہوں کے اوپر بھی. چنانچہ جو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا کشف ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مشرقی پنجاب کا علاقہ ہے، یہ دریا ستلج کے نیچے جو اب ہریانہ بھی ہے اور ریاست پٹیالہ بھی تھا، یہ جو ہے کہتے ہیں کہ اس میں 30 انبیاء مدفون ہیں اس علاقے میں. یہ کشف ان کا تھا. اور وہاں جو عذاب خداوندی آیا ہے، چونکہ اسی علاقے سے میرا تعلق ہے، سیاہ راکھ کے بڑے بڑے پہاڑ، ٹیلے، پہاڑیاں، انہیں تھیڑ کہتے ہیں اس زبان میں جو لوکل وہاں کی زبان ہے. سیاہ راکھ اور اس کے تھیڑ، ان کو جب کھودتے ہیں تو نیچے سے برتن نکل رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ نیچے گھر تھے، آبادی تھی. جیسے پومپیائی جو ہے اس کے اوپر جب عذاب آیا ہے اور اس کو ڈھک دیا گیا پورے شہر کو، اسی طریقے سے وہاں پر بھی یہ پورا علاقہ جو ہے، اس لیے کہ یہی بیڈ تھا سرسوتی کا. ہندوؤں کا جو اصل پرانا ویدوں کے زمانے کا جو دریا تھا متبرک، وہ سرسوتی تھا، جس کو ہم سرسوتی کہہ دیتے ہیں. یہ گنگا تو بعد کی ہے، گنگا مائی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. سرسوتی دریا تھا جو اصل میں ہندوؤں کا متبرک دریا تھا، لیکن اس کا پھر وجود ہی نہیں رہا. وہ کہاں گیا؟ تو آج سے کوئی میرا خیال ہے کہ یہ 15 سال پہلے میں دہلی گیا ہوا تھا، تو وہاں ان دنوں پر معلوم ہوا کہ وہاں ایک ایکسپیڈیشن اسپیشلی اس کام کے لیے امبالہ کے علاقے سے شروع ہو کر اور اسی علاقے میں سے گزر رہی ہے، اور وہ طے کر رہے ہیں کہ یہ علاقہ ہے جہاں سے وہ سرسوتی دریا جو ہے گزرتا تھا. لیکن پھر معلوم ہوتا اللہ کے کوئی رسول وہاں آئے ہیں اور جن کی بات لوگوں نے تسلیم نہیں کی ہے، اس کے بعد وہ پورا علاقہ تہس نہس کر دیا گیا. اب تو خیر گل و گلزار دوبارہ بن گیا ہے. وہ جو بھاکرا ڈیم بن رہا تھا پارٹیشن سے پہلے ہی اس کا کام شروع ہو چکا تھا، اس کا جو پانی وہاں اس علاقے میں پہنچا ہے، ورنہ وہ ریگزار بالکل ایک ریگستان بھی تھا. اور دوسرے یہ کہ جگہ جگہ وہاں پر فتح آباد میں، اگروہا میں، حصار میں، ہانسی میں یہ ٹیلے جو ہیں، سیاہ راکھ کے ٹیلے بہت اونچے اونچے جنہیں تھیڑ کہا جاتا ہے، موجود تھے. تو رسولوں کے آنے کے بعد، اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. یہ جو عذاب ہے کسی قوم کو بالکل ہلاک کر کے ختم کر دینے کا، نسیا منسیہ، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کبھی نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسولوں کو نہ بھیج دیں. رسول آ جائیں، وارن کر دیں، خبردار کر دیں، مطلع کر دیں، حق کا حق ہونا واضح کر دیں، باطل کا باطل ہونا کھول کر بیان کر دیں. اس کے بعد بھی قوم نہ مانے تو پھر وہ عذاب آتا ہے، عذاب اکبر جسے کہا گیا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس کے بعد وہ ختم کر دیے جاتے ہیں. تو یہ آیت بہت اہم ہے سورہ نساء کی، رسولم مبشرین. اور یہاں دیکھیں گے آپ اگر جا کر قرآن مجید پڑھیے گا تو بہت سے رسولوں کے نام ہیں یہاں پہ. قرآن مجید میں چند مقامات ایسے ہیں 4-5 کہ جہاں 2-2 3-3 آیتوں میں انبیاء کرام کے ناموں کے بڑے حسین گلدستے ہیں. ان میں سے ایک گلدستہ وہ ہے کہ یہ سورہ نساء کے آخر میں 6 پارے کے ابتدائی حصے میں آپ کو ملے گا. اور ان تمام رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد رسولم مبشرین و منذرین، ان کو بھیجا ہم نے اپنا پیغامبر بنا کر بشارت دینے والے اہل حق کو، جنہوں نے خود حق کو قبول کر لیا، جنہوں نے بجائے نفس امارہ کے روح کی قیادت تسلیم کی اور اس رخ پر چل پڑے، ان کے لیے مبشر ہیں. جنہوں نے اپنے نفس امارہ کی سیادت قبول کر لی اور غلط راستے پر چل پڑے، ان کے لیے وہ منذر ہیں، وارنر ہیں، خبردار کرنے والے ہیں. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے حق میں اللہ کے محاسبے کے خلاف، اللہ کے خلاف سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے محاسبے کے خلاف کوئی عذر، کوئی حجت، کوئی دلیل باقی نہ رہے. وکان اللہ عزیزا حکیما. یہی مضمون آ رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 19 میں. یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، دیکھو ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جو رسالت کے سلسلے کے عارضی انقطاع کے بعد اب واضح کر رہے ہیں تم پر. یہ نوٹ کر لیجئے، فترت کہتے ہیں انقطاع کو، اور یہ فترت رسالت ہوئی ہے 600 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح کے درمیان پوری دنیا میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہے. for 600 years. اس کو فترت اولا کہتے ہیں. عارضی انقطاع ہوا نبوت و رسالت کا.
ورنہ حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہودیوں کے اندر بھی نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی موجود رہا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، ان کے ہاتھ میں تھے تمام ان کی قیادت کے معاملات۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا جانشین بھی نبی ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، پھر ان کے بعد حضرت سلیمان بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے، اور یہ سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں 1400 برس تک۔ حضرت مسیح کے بعد فترت ہے، یہ فترت اولا، اور پھر حضور کی بعثت ہوئی، اب فترت ہے دائمی، اب کوئی نبوت اور رسالت کا سلسلہ نہیں ہے۔ گویا کہ یہ فترت جو ہوئی تھی عارضی اور وقتی، یہ گویا کہ تمہید تھی اس آخری اور مستقل اور دائمی فترت کی۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، مبادا تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا، وہی دو الفاظ، بشارت اور انذار۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تو دیکھو آ گیا ہے تمہارے پاس بشیر اور نذیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلی اللہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ گویا بعثت انبیاء اور ارسال رسول کی اصل غرض و غایت ہے اتمام حجت اور قطع عذر، تاکہ انسان پر اللہ کی جانب سے آخری حجت قائم ہو جائے اور اس کے پاس اپنی غلط روی یا کج عملی کے لیے کوئی عذر اور بہانہ باقی نہ رہے۔ یہاں اس حقیقت کو پھر ذہن میں تازہ کر لیا جائے کہ جس طرح خیر و شر کے دوسرے خارجی داعیات کو انسان پر کوئی اختیار و اقتدار حاصل نہیں، بلکہ ان کی حیثیت محض ترغیب و تحریص اور تحریک و تشویق کی ہے، اسی طرح نبوت اور رسالت کی اصل نوعیت بھی دعوت و تبلیغ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور رسل کے لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ کثیر الاستعمال اصطلاح مبشرین اور منذرین ہی کی ہے۔ جیسے وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ہم نہیں بھیجتے، یہ سورہ کہف کے الفاظ ہیں، ہم نہیں بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں واحد کے صیغے میں فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، اے محمد ہم نے آپ کو بھی بھیجا ہے تو صرف بشیر اور نذیر کی حیثیت سے۔ اور وحی و کتاب کے لیے سب سے زیادہ کثیر الاستعمال الفاظ ذکر، ذکرہ اور تذکرہ کے ہیں۔ یہ ایک اہم نقطہ اور ہے جو سمجھ لیجئے، کیونکہ میں نے یہ کہا ہے کہ اس قلب کے اندر معرفت خداوندی موجود ہے، تو اب نبی کی دعوت و تبلیغ جو ہے صرف تذکیر کے لیے، یاد دہانی، ذکر، ذکرہ، تذکرہ، یہ الفاظ کثرت کے ساتھ آتے ہیں۔ یعنی ایک ہے کسی شے کا علم دینا جو پہلے آپ کو معلوم نہیں ہے، ایک ہے کوئی شے آپ کو یاد دلا دینا، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کلا انہا تذکرہ، یہ تو یاد دہانی ہے، یہ تو تمہارے اندر موجود ہے، تم نے اپنے دل کو کبھی پڑھا نہیں۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ قرآن کے بہت سے پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ میں مصحف میں سے نہیں پڑھ رہا، اپنے لوح قلب پر سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ قرآن ان کے لوح قلب کے اوپر لکھا ہوا ہے، کندہ ہے، وہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ اتنی ہارمنی ہے قرآن میں اور فطرت انسانی جو قلب کے اندر انسان کے ودیت کر دی گئی ہے۔ تو تذکرہ، یاد دہانی، فذکر، اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے، انما انت مذکر، آپ کی حیثیت صرف یاد دہانی کرانے والے کی ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے، آپ کو ان پر کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے، آپ اس پر مسئول نہیں ہوں گے کہ فلاں شخص ایمان کیوں نہیں لایا، وہ تو اس کا اپنا معاملہ ہے۔ آپ کا کام وما علی رسولنا الا البلاغ المبین، تو بلاغ ہے، تبلیغ ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ تذکیر ہے اصل لفظ، ذکرہ، یہ سب یاد دہانی ہے۔ تمہارے علم موجود تھا، پردے پڑ گئے ہیں، نفس کا غلاف چڑھ گیا ہے، خواہشات و شہوات کے پردے پڑ گئے ہیں، دلوں کے اوپر زنگ آ گیا تھا، اس لیے یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ کلام نازل فرمایا۔ اور جیسا کہ میں نے اس مرتبہ جو ہمارا انجمن کا اجلاس ہوا تھا
قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیاتہ مبینات، ذکرا ہم نے نازل کر دیا، اللہ نے تم پر ذکر نازل کر دیا ہے۔ وہ کون ہے؟ رسول ہے۔ وہ رسول بھی مجسم ذکر، قرآن بھی مجسم ذکر۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ اے وہ شخص جو استہزاء اور تمسخر میں کہا کرتے تھے یہ کفار مکہ، اے وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہوا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ تمہارا دماغ ٹھیک نہیں رہا، تم پر کوئی آسیب آ گیا ہے، کوئی جنون کا عارضہ ہو گیا ہے، یا کوئی بری روح نے تمہارے اوپر تسلط کر لیا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں ذکر کا لفظ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی کلا انہا تذکرہ تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ یہ آیت ذرا غور کیجئے، بلکہ اسی آیت پر وہ چھوٹا سا مقالہ تھا حافظ ابن قیم کا، جس کا میں نے آپ کو ایک کوٹیشن دی ہے کہ قرآن کے کچھ پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں، یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ قرآن ان کے لوح قلب پر لکھا ہوا ہے۔ اسی آیت کا در حقیقت جو ہے وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا ہے کہ انسان کے ہدایت پر آنے کے دو چینلز ہیں۔ اگر تو دل زندہ ہے، محفوظ ہے، دل پر غلاف نہیں آیا ہے، تو قرآن مجید براہ راست جیسے کہ آئینہ سامنے آ گیا، ایمان کا اور وحی کا آئینہ آئے گا اور دل فوراً جگمگا اٹھے گا، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئینہ صاف تھا، شفاف تھا، انوار نبوت فوراً منعکس، نو ہیسیٹیشن۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس شخص کے سامنے بھی اپنی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا، سوائے ابو بکر کے کہ اس نے ایک لحظے کا بھی توقف نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ وہ تو سب کچھ اندر موجود تھا۔ آئینہ قلب جو ہے، روح دل را جانب دلدار کن، اس کے آگے وحی کا نور آیا اور جو ہے پیمانہ نور علی نور۔ یہی تشبیہ ہے سورہ نور کی اس آیت میں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کانہا کوکب دری۔ تو یہ در حقیقت جو میں نے بنایا تھا، قلب جو ہے وہ شیشے کے مانند تھا جس کے اندر روح کی قندیل جو ہے وہ جلتی ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اگر دل پر پردے کچھ زیادہ ہیں تو اب جو اللہ نے عقل اور سمع و بصر دیا ہے اس کو استعمال کرو۔ اس کے لیے قرآن کہتا ہے غور کرو، تدبر کرو۔ افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، افلا یعقلون۔ یہ تعقل، تدبر یہ کون کرے گا؟ وہ سمع۔ اس لیے یہاں او کے ساتھ آیا ہے، جو اکثر و بیشتر ترجمہ کرنے والوں نے اس کو بالکل مربوط ہی نہیں رکھا۔ او کو یہاں حرف عطف کے معنی میں واو کے معنی میں لے لیا ہے، حالانکہ یہ او ہے کہ جو دونوں چیزوں کو جدا کر رہا ہے۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، یہ ایک شکل ہے، دل زندہ ہے، بیدار ہے، سلیم ہے، سلیم قلب، تو فوراً ہی کسی ایفرٹ کی ضرورت ہی نہیں، کسی مینٹل ایکٹیویٹی کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہی نہیں، براہ راست نور وحی اس کے اندر منعکس ہو جائے گا۔ او القی السمع وہو شہید، یا پھر کان لگا کر سنے اور پوری طرح اپنے دماغ کو حاضر کر کے سنے۔ تب یہ ہے کہ وہ فیکلٹی آف ریزننگ جو ہے وہ بھی در حقیقت قرآن مجید اس کو بھی اپیل کر کے، اور پھر انسان کے جو اس کے قواعد اصلیہ ہیں، جو اس کے محاسبہ اخروی کی اساسات اصلیہ ہیں، ان میں بھی صلاحیت موجود ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اگر تو قلب کا معاملہ ہو جائے تو پھر کسی اور عقل کی اور اس کی اور تعقل کی اور غوروں کی اور فکر کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو براہ راست۔ اور اگر یہ قلب جو ہے
اس کے اوپر ذرا زنگ زیادہ آیا ہوا ہے، تو ذرا کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. ذرا اپنی سماعت کو، اپنی بصارت کو. او القى السمع وهو شہید، دل لگا کر، کان لگا کر بات سنیں حاضر دماغی کے ساتھ، تو پھر یہ کہ پھر بھی حق منکشف ہو جائے گا. چھٹی آیت فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اور ان سب کا مجموعی حاصل یہ ہے کہ انسان پر ایک خارجی گواہی اور شہادت قائم ہو جاتی ہے. چنانچہ کار رسالت کی تعبیر کے لیے سب سے زیادہ جامع اصطلاح شہادت کی ہے، اور فریضہ رسالت کا اصل حاصل شہادت علی الناس ہی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اے قریش مکہ، اے عرب کے لوگوں، یا اے بنی نوع آدم، ہم نے تمہارے پاس بھیج دیا ایک رسول جو تم پر گواہ بنے گا. شاہدن علیکم، علی خلاف کے لیے آتا ہے، تمہارے خلاف گواہی دے گا. کیوں؟ اس نے حق تمہیں پہنچا دیا ہے. اب وہ گواہی دے گا قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہ اللہ میں نے تیری بات ان کو کما حقہ پہنچا دی تھی. ناؤ دے آر ریسپانسبل. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا ہوگا اس دن جب کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر. گواہی دینی، اس پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے آپ نے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے پہلے تو ذرا معذرت کی کہ حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے. فرمایا نہیں، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور لذت، کچھ اور حظ حاصل ہوتا ہے. اب انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی ابتدا سے. یہ غالباً 41ویں آیت ہے یا 40ویں ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ تو اپنی گردن جھکائے ہوئے تلاوت کر رہے تھے، قرات کر رہے تھے، حضور سن رہے تھے. محفل سماع یہی ہے ہماری، جو اصل محفل سماع ہے وہ یہی ہونی چاہیے، قوالی والی نہیں. قرآن کو سنو. فاستمعوا لہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ. جب قرآن پڑھا جائے، قرات کی جائے، تو ذرا توجہ سے سنا کرو. جب اس آیت پر پہنچے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہر امت پر ہم اس کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے. تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک. عبداللہ ابن مسعود بس کرو بس کرو. اب انہوں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس لیے کہ انہیں گواہی دینی پڑے گی، اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی، اپنے اعزاء و اقارب کے خلاف گواہی دینی ہوگی. اللہ میں نے پہنچا دیا تھا. Now they are responsible. They can't plead ignorance. یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، یہ نہیں کہہ سکتے. یہ پلی اب لینے کا کوئی امکان نہیں رہا. تو یہ ہے وہ شہادت علی الناس. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. یہ تو سورہ مزمل کی آیت نمبر 15 ہے. سورہ حج کی آخری آیت کے الفاظ ہیں لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تاکہ رسول ہو جائے گواہ تم پر. ترجموں میں ہمیشہ پر ہی آتا ہے، لیکن حقیقت میں اعلیٰ کا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا خلاف. دنیا میں دعوت، تبلیغ، تذکیر، تبشیر، انذار، اس کے ذریعے سے حجت قائم کر دی. قیامت میں کھڑے ہو کر اب گواہی دیں گے پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کہ اللہ میں نے پہنچا دیا تھا. ناؤ دے آر ریسپانسبل. لہذا یہ گواہی ان کے خلاف ہو گئی، ورنہ وہ کہہ سکتے تھے اللہ ہم تک تو بات پہنچی نہیں، اگنورنس کی پلی لے سکتے تھے. اور یہی بات پھر فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. حاصل کلام یہ ہے اس پہلے ہمارے چیپٹر کا کہ بعثت انبیاء کی غرض اصلی اور ارسال رسل کا مقصد عمومی ہے انسانوں پر اتمام حجت اور قطع عذر بذریعہ تبلیغ و دعوت، تلقین و نصیحت، وعظ و تذکیر اور انذار و تبشیر، جن کا مجموعی حاصل ہے شہادت علی الناس. یہ جملہ جو ہے میں چاہوں گا کہ ہر ایک کو ازبر ہو جائے. شہادت علی الناس کا مفہوم بھی اس میں آ گیا، بنیادی جو فنکشن ہے نبوت و رسالت کا وہ بھی آ گیا. اور یہ واقعتاً یہ کہ ایک بہت جامع الفاظ میں بعثت انبیاء کی غرض اصلی، اصل کہتے ہیں جڑ کو،
بنیادی غرض اور ارسال رسول کا مقصد عمومی، رسولوں کو بھیجنے کا جو عام مقصد ہے وہ کیا ہے؟ انسانوں پر اتمام حجت اور قطع عذر، کہ اللہ کے ہاں جا کر وہ اگنورنس کی پلی نہ لے سکیں۔ وہ کس طریقے سے ہوگا اتمام حجت اور قطع عذر؟ بذریعہ تبلیغ و دعوت، تلقین و نصیحت، وعظ و تذکیر اور انذار و تبشیر۔ ان سب کا مجموعی نام کیا ہے؟ شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دینا، لوگوں پر گواہ بن جانا۔ چنانچہ یہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اولین بفہوائے آیت قرآنی۔ اب دیکھیے وہی 5 الفاظ یہاں جمع ہو گئے ہیں، اور میں نے آج بھی شروع میں صرف یہی ایک تلاوت کی تھی آیت، اور کل میں نے 2 کی تھی، کہ یہ پہلی بھی، اور پھر اب جو ہمیں اگلے ہفتے مطالعہ کرنا ہے وہ حضور کے مقصد بعثت کی اتمامی اور تکمیلی شان والی آیت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ لیکن جو بیسک فنکشن ہے وہ کیا ہے؟ سورہ احزاب کی آیات 45-46، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے، اور روشن چراغ ہدایت۔ گویا معلم و مبلغ، مربی و مزکی، مبشر و منذر اور داعی و شاہد کی جملہ حیثیتیں مشترک ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء اور رسول علیہ السلام میں، اگرچہ ان اعتبارات سے بھی ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است کے مصداق ہر نبی اور ہر رسول کا اپنا ایک منفرد رنگ بھی ہے۔ یہ تمام الفاظ تو ہیں مشترک سب میں، کہ آپ معلم ہیں، مبلغ ہیں، مربی ہیں، مزکی ہیں، مبشر ہیں، داعی ہیں، منذر ہیں، یہ سب، اور شاہد ہیں تمام انبیاء۔ لیکن یہ کہ ہر ایک کی اپنی ایک انفرادی شان ہے۔ کسی میں انذار کا رنگ بہت غالب ہے، بہت بگڑے ہوئے معاشرے میں جو لوگ آئے ہیں ان کے اندر ظاہر بات ہے کہ انذار کا رنگ بہت غالب تھا، کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ بہت مریض ہو چکا ہے۔ کسی کے ہاں آپ کو بشارت کا پہلو زیادہ مل جائے گا، اسی طریقے سے مختلف پہلو آپ کو زیادہ کم و بیش جو ہے ان کی نوعیت اور ان کا نسبت و تناسب کے اندر فرق ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر ایک کے لیے اپنا اپنا رنگ ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے کس تناسب کے ساتھ ان کی شخصیت کے اندر جمع ہوئی ہیں، اور اس گلدستے میں بھی ایک امتیازی شان اور بلند و بالا مقام ہے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کا، تاہم بحیثیت خاتم النبیین و آخر المرسلین، جن پر نبوت اور رسالت کا اختتام ہی نہیں اتمام و اکمال بھی ہوا ہے، آپ کے مقصد بعثت کی امتیازی شان کچھ اور ہی ہے جس کا بیان آگے آئے گا۔ یہ ہے اصل میں وہ دوسرا مرحلہ جو انشاءاللہ اب اگلے ہفتے ہم پڑھیں گے۔ یعنی یوں نوٹ کر لیجئے کہ جو یہاں میں نے چیزیں گنوائی ہیں ان میں بھی حضور کی ایک امتیازی شان ہے، اس لیے کہ یہ ساری کیفیتیں بھی آپ پر آ کر مکمل ہوئی ہیں، لیکن بنیادی طور پر یعنی اب اس میں فرق ہو جائے گا کوالیٹیٹو نہیں کوانٹیٹیو۔ کوالیٹیٹو، ہر نبی مبشر بھی تھا، ہر نبی منذر بھی تھا، ہر نبی داعی بھی تھا، ہر نبی معلم بھی تھا، ہر نبی مربی بھی تھا، مزکی بھی تھا، یہ تمام حیثیتیں مشترک ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ مختلف انبیاء کی شخصیتوں کے اندر ان چیزوں کا امتزاج مختلف نسبت و تناسب سے ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ تمام چیزیں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اپنے کلائمیکس کو پہنچی ہوئی ہے۔ تو گویا کہ کوانٹیٹیولی یہ معاملہ بھی امتیازی ہو جائے گا، لیکن ایک خاتم النبیین ہونے کے ناطے سے جن پر کہ نبوت کا صرف اتمام نہیں ہوا، صرف اختتام نہیں ہوا، اتمام و تکمیل بھی ہوئی۔ آپ کی جو بعثت کا مقصد ہے وہ اس آیت مبارکہ میں سامنے آتا ہے جو قرآن مجید میں 3 مرتبہ آئی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ الفاظ تو تینوں جگہ ایسے آئے ہیں کہ ایک شوشے تک کا فرق نہیں، لیکن 2 جگہ پر ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، سورہ توبہ میں بھی اور سورہ صف میں بھی۔
اور ایک جگہ پر یہ آیت ختم ہوتی ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے بطور گواہ۔ اگر آپ نے اپنا یہ فرض منصبی ادا کر دیا تو اب کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ یہ جو اب اگلی آیت ہے جس کو ہم نے اب 13 اور 14 تاریخوں میں جس کا مطالعہ کرنا ہے، 24 صفحے کا یہ مضمون ہے صرف اس ایک آیت پر۔ جی 15 اور 16، جی نوٹ کر لیجئے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، 15 اور 16 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے بارے میں عرض کر دوں کہ اس آیت کی اہمیت وہ ہے، شاہ ولی اللہ اسے پورے قرآن کا عمود قرار دیتے ہیں، سینٹرل تھیم پورے قرآن کا۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے اسے قرآن مجید کے بین الاقوامی انقلاب کا عنوان قرار دیا ہے۔ اور میں بھی کم سے کم یہ ضرور کہتا ہوں کہ سیرت النبی کا فہم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس آیت کو نہ سمجھا جائے۔ یہ کلید ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل فہم کی۔ اور اس آیت کے ضمن میں کچھ لوگوں نے، جن میں اپنے فرائض سے فرار کا اور گریز کا، تپتی راہیں مجھ کو پکاریں دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، کون چاہتا ہے کہ مشقتیں جھیلے اور مصیبتیں برداشت کرے، کیوں نہ عافیت میں زندگی گزر جائے۔ تو عافیت کوشوں نے اس آیت کی تعویل میں بہت سے ہیلے اور بہانے نکال کر اسے مفاہیم پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 24 صفحے کے اس مرحلے کے اندر ان سب کا سد باب ہے اور بات بالکل مبرہن ہو کر سامنے آ جائے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔